میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں علاقہ اور آبادی کے لحاظ سے جرمنی کے سب سے بڑے شہر برلن کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اور کیوں اس شہر کو دیوار سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ہی ملک کے شہریوں کو 2 ملکوں میں تقسیم کیا گیا، اور یہ تقسیم کیسے اور کیوں ناکام رہی۔ ناظرین، اس شہر کی 3.8 ملین باشندوں پر مشتمل آبادی اسے یورپی یونین کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بناتی ہے۔ برلن جرمنی کی 16 ریاستوں میں سے ایک ریاست بریٹن برگ سے گھرا ہوا ہے۔ بریٹن برگ کے دارالحکومت پوٹس ڈیم سے متصل ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں کو میرے چینل لوز ٹی وی ٹریول پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی ٹریول سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ برلن اسپرینڈو کے مغربی علاقے میں حاول میں بہنے والے اسپرے کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی اہم خصوصیات میں مغربی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بہت سی جھیلیں ہیں، جن میں سب سے بڑی جھیل میگلیسی ہے۔ یورپی میدان میں اپنے مقام کی وجہ سے برلن معتدل موسمی آب و ہوا سے متاثر ہے۔ شہر کا 1/3 رقبہ جنگلات، پارکوں، باغات، ندیوں، نہروں اور جھیلوں پر مشتمل ہے۔ 2018 کے آخر میں برلن شہر کی ریاست میں 3.75 ملین رجسٹر باشندے تھے۔ شہر کی آبادی کثافت 4206 افراد فی کلومیٹر تھی۔ برلن یورپی یونین میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ 2019 میں برلن کے شہری علاقے میں تقریباً 45 لاکھ باشندے تھے۔ برلن میں کل رجسٹر باشندوں کی تعداد 37,69,495 افراد پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں جرمن لوگوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد ترک باشندوں کی ہے۔ برلن میں جرمن سرکاری اور اہم بولی جانے والی زبان ہے۔ یہ ایک مغربی جرمنی کی زبان ہے جو اپنے زیادہ تر الفاظ انگریزی زبان کے ہند یورپی زبان کے خاندان سے اخذ کرتی ہے۔ جرمن یورپی یونین کے 24 رکن زبانوں میں سے ایک ہے۔ برلن کے 60% سے زیادہ باشندوں کے پاس مذہبی وابستگی کا کوئی اندراج نہیں۔ 2010 تک کم از کم 30% آبادی کی شناخت عیسائیت کے کسی نہ کسی فرقے سے ہوئی۔ تقریباً 8.1% مسلمان، 1% یہودی اور 1% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ برلن کی معیشت پر سروسز کے شعبے کا غلبہ ہے۔ تمام کمپنیوں میں سے تقریباً 84% سروسز میں کاروبار کرتی ہیں۔ برلن کے اہم معاشی شعبوں میں سائنس، ٹرانسپورٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیا، ڈیزائننگ، بائیو ٹیکنالوجی، ماحولیاتی سروسز، تعمیرات، ای کامرس، ہوٹلز کا کاروبار اور میڈیکل انجینئرنگ شامل ہیں۔ بہت ساری جرمن اور بین الاقوامی کمپنیوں کے شہر میں کاروبار یا خدمات کے مراکز ہیں۔ کئی سالوں سے برلن کو بزنس مینوں کا ایک اہم مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ برلن تاریخی شہر کے مرکز نکولائی ایکواٹر اور اس کے ملحقہ شہر کولن سے نکلا ہے۔ یہ دونوں دریائے اطالی کے ساتھ واقع ہیں۔ 1920 میں گریٹر برلن کی تحلیق نے بہت سارے سابقہ آزاد شہروں اور میونسپلٹیوں کو شامل کیا، جیسے اسپینڈاؤ، شارلٹنبرگ اور کی پنک ہے۔ برلن یورپی اور جرمن فلمی صنعت کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ 1000 سے زیادہ فلم اور ٹیلی ویژن پروڈکشن کمپنیوں اور 270 مووی تھیٹروں کا گھر ہے۔ اس خطے میں ہر سال 300 قومی اور بین الاقوامی مشترکہ پروڈکشنز کو فلمایا جاتا ہے۔ دنیا کے مشہور بابلس برگ اسٹوڈیوز اور پروڈکشن کمپنی USA پوٹس ڈیم میں برلن کے باہر واقع ہے۔ برلن ایک جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کا حامل شہر ہے جو شہری نقل و حرکت کے مختلف طریقوں کو مہیا کرتا ہے۔ لانگ روٹ ریل لائن برلن کو جرمنی کے تمام بڑے شہروں اور پڑوسی یورپی ممالک کے بہت سے شہروں کے ساتھ ملاتی ہے۔ علاقائی ریل لائن براٹنبرگ کے آس پاس کے علاقوں اور بحیرہ بالٹک کے علاقوں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ برلن میں سائیکلنگ جرمنی کے دارالحکومت میں نقل و حمل کا ایک اہم ذریعہ ہے، جہاں روزانہ تقریباً 5 لاکھ سائیکل سوار کل ٹریفک کا 13% حصہ ہیں۔ اس شہر میں سائیکلوں کے چلنے کا ایک انتہائی اہم انفراسٹرکچر ہے اور ایک اندازے کے مطابق برلن میں 1000 باشندوں میں سے 710 باشندے سائیکلیں رکھتے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں برلن ایک شہر ہے جس میں دنیا میں سائیکلوں کی ٹریفک سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ برلن میں طب میں تحقیقات اور میڈیکل ٹیکنالوجی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ طب کی جدید تاریخ برلن کے سائنسدانوں کے ذریعے کافی حد تک متاثر ہوئی۔ روڈولف ورچو پیتھولوجی کا بانی تھا، جبکہ رابرٹ کوچ نے انتھراکس، ہیضہ اور تپدق کے لیے ویکسین تیار کی تھی۔
برلن ثقافت اور تخلیقی صنعتوں کے ایک عالمی شہر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ متعدد ثقافتی ادارے جن میں بہت سے بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، شہر کے متنوع ورثے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان ثقافتی کاروباری اور بین الاقوامی فنکار شہر میں آباد ہیں۔ برلن نے خود کو یورپ میں ایک مشہور تفریحی مرکز کے طور پر قائم کیا ہوا ہے۔ 2011 تک برلن میں 138 عجائب گھر اور 400 سے زیادہ آرٹ گیلریاں ہیں۔ جرمنی کے کھانے بہت سے مختلف مقامی یا علاقائی کھانوں پر مشتمل ہیں جو ملک کے وفاقی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جرمنی خود ایک بڑے ثقافتی خطے وسطی یورپ کا حصہ ہے جس نے پڑوسی ممالک جیسے پولینڈ اور جمہوریہ چیک کے ساتھ بہت سی روایات کا اشتراک کیا ہے۔ جنوبی علاقے جیسے بویریا اور سویبیا، آسٹریا اور سوئس کھانوں کے کچھ ذائقوں کے ساتھ جرمنی پکوان مشترک ہیں۔ اس شہر کے 2 چڑیا گھروں میں سب سے بڑے چڑیا گھر گزیشیر گارٹن برلن کی بنیاد 1844 میں رکھی گئی تھی۔ یہ یورپ کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا چڑیا گھر ہے۔ یہ دنیا کے نایاب قسم کے جانوروں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ اس چڑیا گھر میں پیدا ہونے والی مشہور پولر ریچھ کا گھر تھا۔ شہر کے دوسرے چڑیا گھر ٹائر پارک فرینڈکس فیلڈ کی بنیاد 1955 میں رکھی گئی تھی۔ اب بات کی جائے برلن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی دیوار برلن کی تو یہ ایک رکاوٹی دیوار تھی جو مشرقی جرمنی نے مغربی برلن کے گرد تعمیر کی تھی تاکہ اسے مشرقی جرمنی بشمول مشرقی برلن سے جدا کیا جا سکے۔ یہ مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان حد بندی بھی مقرر کرتی تھی۔ یہ دیوار مغربی یورپ اور مشرقی اتحاد کے درمیان آئینی پردہ کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ دیوار کی تعمیر سے قبل 35 لاکھ مشرقی جرمن باشندے مشرقی اتحاد کی ہجرت پر پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مغربی جرمنی ہجرت کر گئے، جن کی بڑی اکثریت نے مشرق سے مغربی برلن کی راہ اختیار کی۔ 1961 سے 1989 تک اپنے وجود کے دوران دیوار نے اس طرح کی ہجرتوں کو روکے رکھا۔ ربع صدی سے زائد عرصے تک مشرقی جرمنی کو مغربی جرمنی سے جدا کیے رکھا۔ دیوار کو عبور کرنے سے روکنے کے لیے اس پر کئی رکاوٹیں لگائی گئی تھیں جس کے نتیجے میں دیوار عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 5000 افراد میں سے 200 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 14 اگست 1961 کو مشرقی جرمنی کی پیپلز نیشنل آرمی کے اہلکاروں نے برلن وال کی تعمیر سے قبل ہاردار تار لگا دی تھی۔ 1961 میں مشرقی جرمنی کے فوجیوں نے برلن وال کی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ برلن وال کے باعث لاکھوں خاندان تقسیم ہو کر رہ گئے تھے۔ برلن وال کی تعمیر 1961 میں مشرقی جرمنی کی حکومت کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس کا مقصد مشرقی جرمنی سے بھاگ کر مغربی جرمنی جانے والے افراد کو روکنا تھا۔ برلن وال کی کل لمبائی 155 کلومیٹر تھی۔ برلن وال 1989 میں گرائی گئی تھی۔ برلن وال کے گرنے سے 1 سال بعد ہی جرمنی دوبارہ پھر سے متحد ہو گیا۔ برلن وال کے 4 مراحل تھے۔ پہلا 1961 میں ہاردار تار، دوسرا 1962 سے 1965 جب ہاردار تار کو مزید مستحکم کیا گیا، تیسرا مرحلہ 1965 سے 1975 کا ہے جس میں دیوار کھڑی کی گئی، چوتھا اور آخری مرحلہ 1975 سے 1989 کا ہے جس میں بارڈر وال 75 کھڑی کی گئی۔ 9 نومبر 1989 کو برلن وال کو گرانے کے عمل کا آغاز ہوا۔ اس وقت صرف 3 کلومیٹر لمبا برلن وال کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی برلن وال دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔